ان احادیث سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے میں نے ان آیات کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضور کا مقصد بعثت تھا غلبہ دین، اور یہ غلبہ عالمی سطح پر۔ اچھا، پھر دو جگہ وہ آیت آئی ہے، سورہ صف میں جہاں وہ آیت آئی جو میں نے ابھی سنائی ہے، اس کے ساتھ ہی آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو چاہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے خاص طور پہ یہودی اور ان کے تابع نصرانی، بعضهم من بعض بعضهم اولیاء بعض، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی مضمون سورہ توبہ میں جب وہ آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی الآیہ، تو اس کے ساتھ ہی وہاں پہ بھی مضمون یہی آیا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ یہودی اور عیسائی تلے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز راضی نہیں ہوگا مگر اس پر کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اس کا اتمام فرمائے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ان دو آیات کے حوالے سے جو کشاکش اس وقت دنیا میں ہے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس پر حوالہ دے رہا ہوں۔ اس وقت جو بھی حق و باطل میں وہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وہ جو اپنے خاص یوں سمجھیے کہ جس کو ڈراپ سین کہا جاتا ہے، ڈرامے کا آخری سین، وہ اب آنے والا ہے، بہت قریب ہے، جس کو کہا اقبال نے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو وہ دور تو آ رہا ہے، اس پر گفتگو میری ہو چکی ہے۔ اس وقت نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال کے دو اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں کہ ان آیتوں کا ایک عمدہ تصور سامنے آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بانگ درا جو ان کی پہلی اردو کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے، پہلی 1924 میں، اس میں جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، تو جواب شکوہ میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، گویا اللہ فرما رہا ہے ان کے خیال میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ اتمام کا لفظ نوٹ کیجئے یہاں پر خاص طور پر، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ویابی اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وہ لفظ ہے جو علامہ اقبال نے یہاں استعمال کیا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہاں مغالطہ نہ ہو جائے ذرا، سوال یہ کہ کیا حضور کی زندگی میں اتمام نہیں ہو گیا تھا؟ آج میں نے اس پر غور کیا ہے تو اتمام کے تین مرحلے نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے اصلاً اصولاً، پوٹینشلی کہہ لیجئے، بالقوہ کہہ لیجئے اتمام، وہ تو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس نور ہدایت کی تکمیل کر دی، اتمام کر دیا۔ نمبر دو، عملاً بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب میں اتمام نور الحق ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، توحید کا پرچم بلند ہو گیا، ان الحکم الا للہ، یہ گویا کہ اس نظام کے اوپر چھاپ لگ گئی۔ ابھی تیسرا مرحلہ ہے جو باقی ہے، کیونکہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اگر صرف عرب کے لیے ہوتے تو بات مکمل ہو گئی تھی آپ کی زندگی میں۔ آپ بھیجے گئے، میں نے آپ کو آیت سنا دیا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں 5 جگہ آیا ہے، میں نے تو ایک ہی آیت سنائی ہے آپ کو، 5 جگہ آیا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے یہ آیت سنائی ہے کہ میں نے نہیں بھیجا ہے اے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے۔ تو اتمام آخری کب ہوگا؟ جبکہ پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام، عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ تو اتمام بالقوہ قرآن کے ذریعے سے ہو گیا، نور توحید، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، وہ آج تک بھی موجود ہے۔
اتمام بالعمل بالفعل، ایک نظام کے قیام کی شکل میں جزیرہ نما عرب کی حد تک حضور کے دست مبارک سے ہو گیا، اور اب ہونا ہے آخری مرحلہ باقی ہے، وہ اتمام بالفعل پوری دنیا پر گلوبل۔ اور آپ کو معلوم ہے تو آج تو دنیا میں دور ہی گلوبلائزیشن کا ہے، تو کہتے یہ ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے۔ تو اب تو ظاہر بات ہے جو نظام بھی آئے گا، خواہ تو وہ ویسٹ کا نظام جس کے لیے کہ بڑی بغلیں بجائی تھی فوکویاما نے، اینڈ آف ہسٹری، معلوم ہوتا ہے تاریخ کا آخری سرا آ گیا ہے، اور معلوم ہو گیا اب کمیونزم کے انتقال کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب ہمارے نظام سے مراد کیا ہے؟ our liberal secular democracy, our capitalistic system, our market economy based on interest and banking، اس کو کوئی چیلنج کرنے والی طاقت نہیں ہے۔ اگرچہ بعد میں ہنٹنگٹن نے اس کی تصحیح کی تھی کہ نہیں، غلط فہمی ہے تمہیں، ابھی مقابلہ ہوگا، کلیش آف سویلائزیشنز۔ بلکہ ہنٹنگٹن کے بعد ایک اور صاحب نے ایک بات کہی ہے، ان کا میرے پاس اس کا حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ بات کہی ہے کہ ہنٹنگٹن کو بھی غلطی لگی ہے، یہ صرف کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہوگا، کلیش آف سسٹمز ہوگا، نظاموں کا تصادم ہوگا، نظاموں کا جو ہے مقابلہ ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بانگ درا تو اقبال کا ابتدائی کلام ہے، یعنی اردو زبان میں، لیکن جو ان کے تکمیلی معاملات آتے ہیں وہ تو ہے بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، اور فارسی کی دوسری کتابیں ہیں۔ ان میں آپ کو یہ بات ملے گی، بال جبریل میں شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ پورا کا پورا چمن، عالم انسانیت جو ہے، یہ نغمہ توحید اس کے اندر گونجے گا، لا الہ الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ملک الا اللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کی دوسری قرات کیا ہے؟ ملک یوم الدین۔ اسی لیے لکھا جاتا ہے کیسے؟ میم لام کاف، الف نہیں ڈالتے بیچ میں، اس لیے کہ میم لام کاف میں میم پر کھڑا زبر ہوگا تو مالک بن جائے گا، اور بڑا زبر ہوگا تو ملک رہ جائے گا، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین۔ جو مالک ہے وہی ملک ہے۔ تو پوری دنیا میں کائنات کے اندر کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، لا خالق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ سارا نغمہ توحید ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ تو میں نے جن آیات کی آج تلاوت کی تھی اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 4 حدیثیں سنائی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی عرض نہیں کروں گا، بلکہ اپنی گفتگو کے دوران ہی میں انشاءاللہ ان کا جب حوالہ آئے گا تو ان کا مفہوم اور ان کا ترجمہ سامنے آ جائے گا۔ اب آئیے، میں نے جو اپنے 9 نومبر کے خطاب میں علامہ اقبال کی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ گن لیں، اور ہر دور کی نمایاں خصوصیت کیا ہے اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ اقبال کی شاعری کا دور شروع ہوتا ہے 1894 سے۔ 1895 میں لاہور کے ادبی حلقوں میں اقبال متعارف ہو چکے تھے۔ 1895 سے 1905 تک 10 برس، یہ اقبال کی شاعری کا وہ دور ہے جس میں 2 چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ ایک تو جو روایتی شاعری ہوتی تھی ہمارے ہاں، گل و بلبل کی، اور شمع اور پروانہ، اور عشق و محبت، اور ہجر و وصال، یہ سارے جو مضامین ہمارے تمام اردو شاعری کے رہے ہیں وہ موجود ہیں اس دور میں۔ اور نمبر 2 وطن پرستی، میں یہ جان بوجھ کر لفظ بول رہا ہوں، وطن پرستی، اس لیے کہ جب انہوں نے براہمن کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ایک نیا شوالہ اس دیر میں بسائیں، اسی میں یہ شعر بھی موجود ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس سے بڑی وطن پرستی اور کون سی ہوگی؟ تو علامہ اقبال اس وقت 1895 سے 1905 تک روایتی شاعر تھے نمبر 1، اور وطن پرست تھے۔ اسی لیے اسی دور کا ان کا ترانہ ہندی ہے جو آج بھی ہندوستان میں بہت مرغوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان کے ریڈیو پہ نشر ہوتا رہتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہل بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس دور کا ہے۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے
جس کو میں کہتا ہوں ان کی کنورشن کا دور ہے، ان کے مشرف و اسلام ہونے کا دور ہے۔ اس سے پہلے وہ اقبال ہندی تھے، اس کے بعد اقبال اسلام کے علمبردار، اسلام کی نشرت ثانیہ کے داعی، ملت اسلامیہ کے احیاء کے جو مبشر اور خبر دینے والے، یہ جو بنے ہیں، یہ کنورشن جو ہوا ہے، یہ ان کا ہوا ہے انگلینڈ میں جا کر، انگلستان اور امریکہ میں 1905 سے 1908 تک 3 سال بہت پروڈکٹیو ایئرز ہیں ان کی زندگی کے، کہ جن میں اب وہ ایک عام شاعر نہیں رہے، اور یہ کہ وہ گل و بلبل کی داستانیں اب ختم ہوئیں۔ اب جو معاملہ آیا وہ ملت کے احیاء کا اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا۔ یہ چیز ان کی پھر واپس آ کر 1908 سے لے کر 1938 تک 30 برس ان کی زندگی کے وہ ہے کہ جن کے دوران میں سب سے بڑا اسلام کے شاندار مستقبل کی نوید سنانے والا وہی ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، اور نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ نوید ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر اس دور میں سب سے بڑا داعی قرآن اور شارح قرآن، میں پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، رومی ثانی، وہ جو الفاظ جامی نے کہے تھے رحمہ اللہ مولانا روم کے لیے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہی بات مولانا گرامی جالندری نے کہی تھی علامہ اقبال کے بارے میں کہ پیغمبری یہ کر تو پیغمبر نہ تواں گفت، کہ اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی ہے لیکن ہم انہیں پیغمبر کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ جو 30 برس ہے ان کے، اسی میں پھر انہوں نے اسلام کے فلسفے کی بھی تکمیل کی ہے، تدوین کی ہے، تدوین نو کا یوں کہہ لیجئے، تکمیل نہیں آغاز کیا ہے، جس کو ہم کہیں گے جدید علم کلام کی بنیاد رکھی ہے، قرآن کے فلسفہ و حکمت کی تشریح کی ہے۔ یہ ہے 30 سال 1908 سے 1938 تک، دی موسٹ پروڈکٹیو پروفاؤنڈ ایئرز آف دی لائف آف اقبال۔ اس کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلا یہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اقبال ہی کے ایک شعر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک امید، یہ خواب کہ دوبارہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا، یہ خواب کہ پھر خلافت راشدہ کا دور دنیا میں آئے گا، خلافت علی منہاج النبوہ دنیا میں قائم ہوگی، یہ خواب کہ اب اسلام کا غلبہ عالمی ہوگا، یہ ولولہ اس سے جو پیدا ہوا، اسی کے بعد مظاہر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی کا ایک منظر یہ ہوا کہ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت قائم کی، حزب اللہ، نام نوٹ کیجئے، قرآنی اصطلاح خالص، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، اور فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ سورہ مائدہ میں، یہ 1913 میں قائم ہوئی۔ اگرچہ بس یہ کہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ بڑی عمدگی کے ساتھ اٹھی تو تھی لیکن جلد ہی بیٹھ بھی گئی، اس کا اگر بعد میں موقع ہوا تو میں تذکرہ کروں گا۔ پھر ایک زبردست ولولہ انگیز تحریک علامہ مشرقی نے شروع کی، اس میں بھی غلبہ اسلام، اور غلبہ اسلام میں ملیٹنٹ وے میں، ان اے ملیٹنٹ وے، خاک سار تحریک۔ اب بھی یقیناً میری عمر کے آس پاس کے لوگ موجود ہیں یہاں، ایک تو میرے کلاس فیلو ہی ہیں جو مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے وہ چپ راس چپ چپ راس چپ یہ جو ہے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور دھرتی دہلتی تھی، خاکی وردی کے اندر ملبوس، بیلچے کندھوں پر لگائے ہوئے جیسے کہ رائفلز ہوں، اور یہ پورا ہندوستان جو ہے گونج اٹھا تھا۔ اور یہ بات نوٹ کر دیجئے، ایک باریک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، ہندو چونک گیا، یہ کیا آ رہا ہے، لہذا اس کے رد عمل میں آر ایس ایس قائم ہوئی ہے، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ جو ہے RSS، اصل میں تو 3 ایس بنتے ہیں بعد میں، عام طور پر مخفف کر کے کہتے ہیں RSS، یہ اس کے رد عمل میں قائم ہوئی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہندوؤں نے گلی گلی محلوں کے اندر اکھاڑے کھود لیے، ورزشیں کروا رہے ہیں، مقابلے کروا رہے ہیں،
اور جو ان کے سیٹھ لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو انعامات تقسیم کر رہے ہیں اور وہ پیریڈیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کیا تھا؟ یہ رد عمل تھا خاکسار تحریک کا۔ اس سے پہلے تو ہندو سویا ہوا تھا، کسی طرح کی کوئی ملیٹنٹ تحریک جو ہے اس کے اندر اس کا ہمیں آثار نہیں ملتے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ تو ایک بڑی زبردست آندھی کی طرح اٹھی اور بگولے کے مانند ختم بھی ہو گئی، اور وہ تحریک اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 1980 میں، 26 سال پہلے مجھے شکاگو میں کتاب ملی تھی، بردرہڈ ان سیفرن، یہ اتنی موٹی کتاب 400 صفحات کی، RSS پر وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا اس وقت کہ 2.5 ملین اس کے ممبرز ہیں۔ اگر آج سے 25 سال پہلے اگر ان کے 25 لاکھ ممبر تھے، آج کتنے ہوں گے؟ اور یہی ہیں وہ لوگ جو پھر یہ نعرے بھی لگاتے رہے ہیں، اگرچہ فی الحال محسوس ہوتا ہے کچھ پیچھے چلے گئے پس منظر میں، کہ مسلمان کے 2 مقام، پاکستان یا قبرستان۔ اب جب تم نے پاکستان بنا لیا ہے تو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہے، تمہارے لیے اب 2 ہی مقام ہے، یا پاکستان جاؤ اور یہاں دفن کر دیے جاؤ گے، قبرستان یا پاکستان۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی اٹھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے فلاسفی کے، ڈاکٹر ظفر الحسن، اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر جماعت مجاہدین علی گڑھ قائم کی۔ اسی طرح جمعیت شبان المسلمون لاہور میں قائم ہوئی۔ ان میں لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا اس کا ذکر میں بعد میں آپ سے کر دوں گا۔ جماعت المسلمین قائم کی، یہ 2 برادران تھے، خیری برادران، ڈاکٹر عبدالغفار خیری، ڈاکٹر عبدالجبار خیری۔ پھر سن 41 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، پھر اسی کا ایک تسلسل تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم ہوا۔ یہ سارا ولولہ جو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اقبال سے پہلے تو کہیں کسی کو آثار ہی نظر نہیں آتے، ایسی کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی۔ اتنا اونچا بلند مقام، حکومت الہیہ قائم کرنا، ابوالکلام کھڑے ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی قائم ہو رہی ہے حکومت الہیہ کے قیام کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے، مسلم لیگ کے قیام میں نہ علامہ اقبال کا کوئی ہاتھ ہے، نہ قائد اعظم کا کوئی ہاتھ ہے۔